الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكروا إلا أولو الألباب۔ یہ سورۃ بقرہ کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 267 268 اور 259۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور کثرت نہ کرو گندی چیز کا، اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ تو پہلا موضوع اس میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دوسرا اس میں موضوع یہ ہے، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور عنایت کرتا ہے سب، اور عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے۔ تو دوسرا موضوع جو تھا وہ شیطان کا ڈرانا ہے انسانوں کو، اور اللہ کا امید دلانا ہے انسانوں کو، اور تیسرا موضوع اس میں یہ ہے کہ عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے، حکمت، اور جس کو سمجھ مل گئی اس کو بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو پہلی بات جس میں بتائی گئی کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو بہترین چیز چھانٹ کے اچھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ لن تنالوا البر
چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اور بھلائی کی لیول پہ پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نجیب ابن نجیب، باپ بھی بہت بڑا آدمی اور حضرت عبداللہ بھی بہت بڑے آدمی، تو یہ ان کا لقب تھا کہ نجیب ابن نجیب، بڑے آدمی کا بڑا بیٹا۔ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ۔ اور جب صحابہ کرام کے اوپر آزمائش آئی تو چند لوگ ایسے تھے جو بالکل ان سے علیحدہ رہے۔ جب جھگڑے ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اختلافات اور بہت خرابی پیدا ہوئی، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، تو چند صحابی ایسے تھے جو بالکل گوشہ نشین ہو گئے اور انہوں نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ اس میں ایک عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی خاص صفت تھی کہ جو چیز ان کو پسند آ جاتی وہ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ ایک اونٹنی پہ سوار ہوئے اور وہ بہت اچھی چال چلتی تھی اور بہت زیادہ اس میں خوبصورتی تھی، تھوڑا سا چلے اور دل خوش اس کو بٹھا دو، آخ آخ کہا، عربی میں جب اونٹنی کو بٹھانا ہو آخ آخ، اونٹنی بیٹھ گئی، غلام کو بلایا، افلا اس کو ذبح کر دو اللہ کے راستے میں اس کو۔ اور غلام جو بھی کوئی دیکھتے نیک اور صالح ہے اس کی طرف نگاہ پڑتی تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتے۔ تو غلام کیا کرتے کہ جس کو آزاد ہونے کی خواہش ہوتی وہ جا کے مسجد میں ڈیرا ڈال لیتا، عبادت کرنی شروع کر دیتا تاکہ حضرت خوش ہوں اور مجھے آزاد کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کو دھوکہ دے کے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کا جو اللہ کے لیے دھوکہ دیتا ہے میں اللہ کے لیے دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ انتقال سے پہلے 1000 غلام کو آزاد کیا اور 70,000 دینار ایک نشست میں صدقہ خیرات کر دیتے تھے، اور کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان کے اوپر کوئی مسکین نہ ہو۔ اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے کہ بڑھاپے کا عمر تھی، تو ان لوگوں نے ان کی اہلیہ سے کہلوایا سبیا ان کو ذرا خوراک بہتر دیں۔ آخری بزرگاں جو ہمارے میں سے رہ گئے ہیں جن کا طریقہ اور سلیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اتنا مال و زر آنے کے باوجود آپ نے فقیری لائن نہیں چھوڑی، جس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے اسی مقام پہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میں پیش کرتی ہوں اچھے سے اچھی چیز بنا کے مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ اب ہم اپنے گریبان میں بھی جائیں۔ ایک مثال میں نے عرض کر دی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ناقابل عمل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہر چیز جو بہترین، جس کے اوپر دل خوش ہو، اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا۔ اب ہم اپنے دلوں میں جان کے دیکھیں، جو سالن سڑ جاتا ہے اس کو خیرات کر دیا جاتا ہے، جو کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے یا آؤٹ آف فیشن ہے یا خراب ہے وہ کام کرنے میں لگے دیتے ہیں۔ اور اللہ کے خوشنودی کے لیے دیگ دینی ہو تو چنے کی دیگ۔ ایک مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، نوجوان بچہ تھا، میڈیکل اسٹوڈنٹ، اس نے کہا اللہ کو چنے والے چاول زیادہ پسند ہے؟ نہیں، اللہ کو کیا پسند ہونی یا ناپسند ہونی، یہ تو جو کسی کو کھلا دو اور وہ خوش ہو جائے، اس سے اللہ کو۔ اس نے کہا جب کوئی اللہ کی کوئی نام کی خیرات کرنی ہوتی تو چنے والے چاول، اور جب اپنے کھانے کے لیے ہو تو پلاؤ اور وہ بریانی۔ تو یہ ہماری سائیکی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں بہترین چیز نہیں دینا چاہتے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں بہترین چیز، اور لفظ استعمال ہوا طیبات۔ تو علماء نے لکھا ہے طیبات کا مطلب ہے حلال، حرام میں سے صدقہ نہیں ہے، اور حرام صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
وہ ایسے ہے جیسے کپڑا گندے پانی میں دھویا اور اس نے نچوڑ دیا، وہ پہلے بھی گندا تھا بعد میں بھی گندا رہا۔ تو سب سے طیب تو وہ چیز ہوگی جو حلال ہے، محنت کی کمائی ہے، رزق حلال ہے، اور جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے، فصل، ہر فصل کے اوپر 10% عشر فرض ہے، ہر فصل کے اوپر۔ زکوٰۃ میں اور عشر میں فرق ہے۔ زکوٰۃ میں سال بعد مال تجارت یا آپ کی جمع پونجی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی 2.5%، اور مال تجارت میں نفع ہو یا نقصان ہو، مال تجارت میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن عشر میں یہ ہے کہ ہر فصل کا 10% اللہ کے لیے نکالنا فرض ہے، اور یہ ہر فصل کے اوپر ہوگا۔ اور فرض کرو اس کی کوئی منیمم مقدار نہیں ہے، جس کے پاس 1 ایکڑ ہے وہ 1 ایکڑ، جس کے پاس 10 ایکڑ ہے 10 ایکڑ، جس کے پاس 1,00,000 ایکڑ ہے 1,00,000 ایکڑ، اس میں سے وہ عشر نکالے۔ عشر کا مطلب 1/10۔ اور اگر فصل خراب ہوگی تو عشر بھی ساقط ہو گیا، پھر عشر نہیں دینا۔ لیکن زکوٰۃ میں ذرا فرق ہے، اور جو فرض ہیں چیزیں زکوٰۃ اور عشر وہ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی، لیکن جو نفل ہیں صدقات اور خیرات یہ غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہیں، جو کمزور اور لاغر ہوں اور حربی نہ ہو۔ حربی وہ ہے جو آپ کے ساتھ قتال کر رہا ہے، حالت جامع اس کو تو بالکل ہی نہیں دینی۔ تو حلال مال میں سے یا وہ چیز جو آپ کو زمین سے اللہ نے عطا کی، بہترین چیز چن کے اللہ کے راستے میں دیجیے، اور مت دو گندی چیز اس سے اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم خود اس کو کبھی نہ لینا پسند کرو گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز دے ہو تو آپ اس کو کبھی اللہ یہ کہ دھوکہ دے اسے یا ایسے ہی لے لیں۔ تو اس چیز میں ذرا احساس کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہم صدقہ خیرات کریں اللہ کی رضا کی خاطر تو بہترین چن کے چیز دیں، اور اچھی چیز پکا کے۔ اور غریبوں کو جو جینون غریب ہیں، یہ مالدار آدمی پہ ضروری ہے کہ وہ غربا کو تلاش کر کے رکھے، ایسے نہیں بگاڑ ڈالنے کے لیے کہ فٹافٹ جو سامنے ہے اس کو دے دیا تاکہ میرے پر جو فرض ہے وہ ساکت ہو جائے، یہ بھی غلط۔ بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر سفید پوش ہیں جو آپ سے سوال ہی نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں آج کہہ رہا تھا، ایک ساتھی کو بتا رہا تھا کہ جیسے کلرک ہیں دفتروں کے، انہوں نے وضاحت داری بھی رکھنی ہے، صاف کپڑے بھی پہننے ہیں، بوٹ جرابیں بھی پہننی ہیں، اچھے طریقے سے کھانا بھی کھانا ہے، مہمان کو آئے گئے کو چائے پانی پوچھنی ہے، لیکن ان کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، 5واں 7واں 10واں گریڈ، اور حلال کھانے والا تو 17واں 18واں گریڈ بھی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں۔ تو وہ جو کلرک وہ بھیک نہیں مانگتے اور نہ مانگ سکتے ہیں اپنی پوزیشن کی وجہ سے، کرسی میز پہ بیٹھتے ہیں، تو وہ صحیح حقدار ہیں آپ کے صدقات اور خیرات کا۔ ان کو ہیلے سے کسی طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہیے زکوٰۃ سے، اور زکوٰۃ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، بس آپ خاموشی سے اس کو دے دیں۔ اسی آیت سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بیٹے کی کمائی سے باپ جو ہے وہ بھی لے سکتا ہے، تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ اپنی اولاد کی کمائی سے باپ جو ہے وہ حصہ کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، اس میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں ہے، اور شرم نہیں کھانی چاہیے۔ دوسری بات جو اس آیت میں آئی وہ یہ ہے کہ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو فقر کا اور تنگ دستی کا اور خرابی کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا اور آپ کو کوئی انسٹرکشنز دے رہا ہے، لیکن یہ دل کے اندر بخل ڈالے گا
آپ نے ارادہ کیا